بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ آج کل جہاں جہاں میری حاضری ہوئی یہی عرض کرتا رہا کہ دیکھو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، حلال کی فکر کرو کامیاب ہو جاؤ گے، حرام کی فکر جو ہے بچنے کی نہیں کرو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ امت پہ ذہن عذاب آ رہا کہ عرب کے عجم ہر شخص پریشان حال ہے، کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ مالک نے کئی پر ڈرایا، کیوں ڈرایا؟ تاکہ تم مومن ہو، ہمارے دوست ہو، تم سے وہی ہے کہ تم گناہ کرو۔ تم نے جو ہے عبدیت دعویٰ کہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ خالق مالک ہیں، اور ہم بندہ ہو کے باقی بنے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ وہ قوم ملعون یہود و نصارہ، اس نے محنت کی ان مسلمانوں کو کیسے ان کے دین سے ہٹایا جائے، اس نے چال چلی مختلف نوع کی۔ انہیں میں کہ ان کو حرام میں لگا دو، بس خود بخود یہ تاثر غفلت میں آ جائیں گے، گناہ سے ان کو نفرت نہیں ہوگی، تاثر رغبت نہیں ہوگی۔ مسجدیں جو ہیں کس قدر خاموش ہیں، بالکل جہاں تو 100% بھری ہونا چاہیے۔ تناسب کے لحاظ سے مسجدیں بہت کم ہیں، اگر صرف 50% نمازی آ جائیں تو پوری عیدگاہ بن جائے۔ لیکن ہم اپنا حال دیکھ لیں، بازار میں چمک دمک رونق ہو رہی ہے، مسجد میں تھوڑے ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے، کوئی بات سناتے دین کی اس کو سنتے نہیں، کیونکہ یہ قلب جو ہے ان میں ظلمت چھا گئی ہے۔ یہ حرام روزی وجہ سے ہے۔ حرام روزی کی خاصیت یہ ہے کہ تاج سے غفلت میں ڈال دے گی۔ تھوڑا سا وقت نہیں نکالتے کہ میں اللہ جس مالک مجھے مجھ پر اللہ متنائی احسانات ہیں، عمدہ سے عمدہ غذا، عمدہ لباس، عمدہ مکان، کیا میں نے تلاوت کی؟ کیا نماز کی فکر کی؟ کیا اللہ کا ذکر کیا؟ یہ علم ہمارا جو ہے آج کل یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن ہم نے سب سے گھٹیا بنا دیا۔ آج کا جو علم چل رہا ہے، ان کو صرف محنت سے دنیا چاہیے، دنیا مجھے مل جائے، ان کو ڈگری ملنا ہے بس۔ اور اگر تم، میرا دعویٰ ہمیشہ رہا بھی ہے کہ تم اللہ والا بننا چاہتے ہو، سائنس پڑھو، 100% اللہ والے بن جاؤ گے۔ اس میں سے کشش رکھی اللہ تعالیٰ نے سائنس کے اندر۔ لیکن ہم لوگ سائنس پڑھتے ہیں پیسہ ملے اور نہ ملے، ڈگری کے لیے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، ہم کو ڈگری ملے گی، ہمارا عہدہ پڑے گا، پیسے ملیں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ڈگری لینے جاؤ، یہ نہیں ہوتا کہ میں ڈگری حاصل کروں گا، اللہ تعالیٰ کے معرفت ملے گی، واپس آؤ گے پیسہ ملے گا، عہدہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ میں ایم ڈی کر لوں، میں ایم ایس کر لوں، جتنی برانچ سائنس ہے، میڈیکل کا الگ، انجینئرنگ کا الگ، کیوں جاتے ہیں کہ ہم کو وہاں کی ڈگری جو ہے اس کی زیادہ ویلیو ہے، خاص قیمت زیادہ ہے۔ کیوں؟ ہم کو صاحب بس پیسہ چاہیے۔ میں آکسفورڈ جاؤں گا، وہاں سے انگلش میں کر کے اسپیشلائزیشن کروں گا، کیوں؟ مشہور یونیورسٹی ہے، اس کو لوگ بہت قدردانی کرتے ہیں۔ یہ سب دنیا آ گئی۔ یہ کہو میں جاؤں گا، مجھے معلومات ہے وہاں پر، اسے ملے گی، اپنے رب کو نہیں بھولوں گا۔ یہ خانقاہی نظام جسے وہ کہتا ہے بیعت ہونا۔ اپنے آپ کو طاعت پہ لگاؤ، اپنے گناہوں سے بچاؤ، خوب پڑھو، محنت پڑھو۔ دنیا میں کسب کے لیے تو پیدا کیا اللہ نے، ہاتھ پار کے بیٹھے ہو توکل نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو تھک کے چور ہو جائے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اکل حلال لوگ فکر کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے میں گناہ معاف کر دیا۔ اس نے حرام سے اپنے کو بچایا اور تھک کے چور ہو گیا۔ جتنے شعبے ہیں بس مالک کو نہ بھولو، اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے۔ کسب تو دنیا ضروری قرار دیا، شریعت نے اس کو فرض قرار دیا، بعد الفرض، دنیا کماؤ اور کھا پاؤ نہیں۔ تو یہ جو چیز آج کل امت کے اندر پریشان حالات گزر رہے ہیں، امت پریشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ حالات کی فکر نہیں کرتی، ہر جگہ خیانت آ گئی۔ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی مرضی پیش نظر نہیں ہے، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے سوال جواب کیا جائے گا۔ ایک مجرد مثال کر دوں، جب کبھی گناہ تقاضا ہو یا ایسی بات ہو، خشیت غالب کر لو تو ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر ہے۔ اس کے بعد تھوڑے کڑوے گھونٹے پینے پڑیں گے، اس کے بعد پھر طاعت بڑی لذت آئے گی۔ ایک سالک نے اللہ تعالیٰ کی کہ دعا میں جی نہیں لگتا، اسی کو خیال آیا کہ جی کیسے لگے؟
تم نے ایک تو ارادہ ہے گناہ کرنے کا تو منع ہے، غیر شعور کے گناہ کی بات قادر اللہ آپ بچا لیجیے، نفس شیطان مغفر سے بچا لیجیے۔ دعا کرنا کیا مشکل ہے، یہ سالک کے لیے ضروری ہے خانقاہ نظام، اس کو کہتے ہیں بیعت ہونا۔ ہر لمحہ اس کو جو ہے اس کو تنبیہ ہوتی رہتی، دیکھو بھائی تم اللہ کے دوست ہو، ولی ہو، اللہ کے ولی ہو کے تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ اسی عالم کے لیے 2 چیز شرط ہے، نہ قلم بہکے نہ زبان بہکے، دونوں میں مبتلا ہو گئے۔ اور جو منتہی ان کے لیے تیسری چیز ہے نہ دل بہکے۔ یہ میرا 3 چیزیں ہیں، 2 علماء کے لیے، 1 خواص کے لیے۔ حالانکہ سب کے ہونا چاہیے، لیکن چلو نہ قلم بہکے نہ زبان بہکے، جو آئے منہ اوپر کہہ دیا، طنز کر دیا۔ تو یہ دونوں چیزیں اسی لیے، تو وہ جو سالک نگاہ کے ساتھ دعا میں جی نہیں لگتا، دعا تو ہے اور 2 چیزوں میں، تو جب دعا میں جی نہ لے سمجھو اے اللہ محروم نہ کیجیے گا۔ زبان تم حرکت دیتے ہو دعا کے ساتھ، وہ کیفیت واپس آ جائے گی۔ ایک ساتھ اللہ کی جب تقاضے گناہ ہوتا ہے یا کبھی، اور اس وقت ذرا سی بھی چوک ہو جاتی انسان، لیکن مالک کی خواہش غالب آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر دعا وہ لذت ملتی ہے کہ بس اللہ والوں کی پوری رات اسی دعا میں گزر جاتی ہے۔ کروٹ میں لیٹے اٹھے بیٹھے دعا میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی لہجہ جو ہے رات کا حصہ خالی نہیں جاتا۔ تھوڑی سی نیند آئی، غفلت والی تکان دور کرنے، اللہ تعالیٰ نے نیند کو بھیج کے بہت بڑا احسان کیا۔ انہیں انسان پاگل 100% پاگل ہو جائیں، اللہ نے بھیجا، 9 کو بھیجا تم کو اللہ تعالیٰ نے راحت کے لیے، تکان کیسے دور ہو، اللہ نے ایک نعمت دی ہے، نیند نعمت۔ مولانا تھانے خدمت عریضہ لحظت میں نیند کا بات ہے، فرمایا سیخا مجھ سے پوچھو، جب تقاضا ہو سو جاؤ۔ حضرت کو نیند بہت کم آتی تھی، اور کبھی ایسا 11 رات تک نہیں سوئے، 11 رات۔ لیکن چونکہ حضرات انہیں میں سے امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ جو ہیں 40 سال عشاء کی وضو فجر پڑھی انہوں نے، اور دن میں قیلولہ کرتے سنت سمجھ کر۔ اللہ کی جب محبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تکان دور کر دیتے ہیں، لیکن نبی کی سنت ہے یہ۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، فرماتی ہیں کہ آپ جب عشاء سے فارغ ہوتے تھے فوراً فکر کرتے میں جلدی سو جاؤں تاکہ اس میں آسانی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے انعامات میں سے یہ نیند کا آنا، اگر نیند نہ آئی انسان کے پاگل ہو جائے گا۔ یہ پاگل کی میں دعائیں کیوں دیتے ہیں؟ یہ جب سو جائیں گے بکواس نہیں کریں گے، ورنہ مارے پھرتے ہیں۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں مجذوب صفات ہوتے ہیں، ان کو یہ خمار تو رہتا ہے، مالک کی دھن لگے رہتے ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ پوچھا کہ مجنون میں اور یہ دونوں میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک مجنون ہے تو جنون اس کے اندر ہے، اور ایک اللہ کے اس میں مجذوب ہے، جذب ہے۔ جذب کی خاصیت ہوتا ہے کہ ایک ہی طرف توجہ ہوتی ہے اس کی، اور مالک حقیقی جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں انہیں کا نام لے رہا ہوں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں۔ یہ جو عاشق ہوتے ہیں، سچے عاشق، ان سے سبق لو۔ جس وقت وہ اپنے معشوق میں اس میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں میرے سامنے کون بیٹھا ہے، ایک ہی دھن لگی۔ ایسی اللہ والے جو تم ایک ہی دھن ہوتی ہے۔ یہ خانقاہ نظام دین میں لوگوں سنت طریقے سے، آج امت سنت و اعراض کر رہی ہے۔ وہ قوم ملعون ہے جنہوں نے اس میں محنت کی، مسلمانوں کو کیوں ہٹا دے ہیں، اور کوشش جاری ہے۔ عرب میں بھی کوشش ہے، عجم میں بھی کوشش ہے۔ پڑھنا لکھنا منع نہیں کہ ترغیب دی، جو خالق مالک اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں مجھ سے کیا مانگو، انہوں نے خود ہی فرما دیا سورہ طٰہٰ میں، مجھ سے کیا مانگو، علم مانگو، خالی علم نہیں زیادہ مانگو، رب زدنی علما، علم عطا فرما، زیادہ علم عطا فرما۔ یہ تو مالک جو خالق ہیں، جب علم آئے گا تو انسان پہچانے گا۔ جب تک اس کو شعور نہیں ہوتا، وہ دیکھو ظاہر ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، سانپ بچھو کو اس کو شعور ہی نہیں ہے، اسے کیا ضرورت، اس کو بتایا جاتا ہے۔ وہ لولو ہے یہ کہتے ہیں لوگ، یعنی خطرناک چیز ہے، ڈراتے اسی لیے بات ذہن میں آتی، اسی نمی ڈرایا کہ تم مسلمان ہو، تم ایسا مت کرنا۔ تو عقل حلال فکر کرو، حرام سے بچو، کہ اتنی وعدہ خلافی کرتے ہیں، حرام ہے۔
اور کتنے ہم لوگ اس میں ملوث ہیں آج کل. جس سے آج سنا قاری صاحب نے کہ میراث حصہ نہیں دیتے لڑکیوں کو. والد انتقال ہوا, بھائیوں نے مل جل کے دے دیا. شرعی حکم معلوم کرو, حالانکہ تو یہ تمہارے لیے وبال جان بنے گا, یہ مال جو ہے وبال جان بنے گا. اس میں حکم دیا کہ اتنا ہے. باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر اس کا حصہ تقسیم کیا ہے, کتنے لڑکی کو ملا, کتنے لڑکے کو, جتنے بھی ہیں مختلف. یہ آج امت اس سے غافل ہو رہی ہے. اور جن کو اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا کر لیا, اللہ والوں سے ملے, وہ بہت بولتے ہیں کہ مجھے کب مل جائے میں کچھ نہیں. ان کا اختلاف نہ ہونے پایا. آج اس کے مادہ چلے گیا. کتنے خیانت کرتے ہیں. امانت میں خیانت کرنا انہی میں سے یہ ہے. بڑے قانون شریعت رکھے ہیں. جہاں تک توجہ دلائی جنت کے بارے میں ترغیب ارشاد علیہ السلام نے, اس کے بھی اصول بیان کیے. بہت سخت اصول ہیں, سب کو نہیں ملی جنت. شرط یہ ہے کہ تم بغاوت نہ کرو, مالک کا کہنا مانو, انہی میں سے جو فرض مقرر کیا ہے اس پر عمل کرو. آج امت فرائض سے غافل ہو رہی ہے. یہ جو توڑ پھوڑ بات چل رہی ہے, ماسٹر پلان, یہ آسمان سے آتا ہے. جب انسان ناقدری کرتا ہے, بے فکر رہتا ہے, اگر اچھی بات جھیل ہو تو ان کو بہت اچھی زندگی گزری تھی بغداد کے لوگوں کی, لیکن انہوں نے بغاوت شروع کر دی. اللہ تعالیٰ غیور ہے, غیرت آتی ان کو. میرے بندے ہیں لیکن ٹھیک مجھ سے تو باقی ہیں, تم نے ان پہ کیوں ظلم کیا؟ انہیں میں سے پھر ان کو ہلاکو خان چندی خان کو بھیجا. حالانکہ نام تو ایسا ہے لیکن ہے یہ لوگ غیر مسلم. اینٹ سے ہی بچا دیے. دریا دجلہ کو بالکل پانی ایک دم سرخ ہو گیا خون. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جس ناقدری کی. ایسی ماسٹر پلان آ رہا ہے, اوپر جاتا ہے آسمان سے. پھر توڑ پھوڑ جو ہو رہی ہے آج کل, پھر وائر ہے, اور کوئی رو رہا ہے کہ ارے مالک سے مانگو. اس لیے عمارت پہ ہم لوگ توجہ دے رہے ہیں آج کل. حالانکہ یہ عمارت فانی ہے, تم بھی فانی, عمارت بھی فانی. پہلے لوگوں نے کہاں سے کہاں تک بنا دی عمارت ہے, کون دیکھنے والا نہیں ہے ان کا. عمارت تو موجود ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو حلال کی فکر کرو گے, حرام سے بچو گے, یہ مانیے ہے خانقاہی نظام. اسی اللہ تعالیٰ قائم کرو. اس لیے میرے اندر جو کیفیت ہونا چاہیے ایمان کی, وہ نہیں ہے. نماز میں جی نہیں لگتا, دعا میں جی نہیں لگتا. ایک ساتھ میں کہا کہ دعا میں جی نہیں لگتا, تو وہی اس وقت کھا گیا. جب کوئی ایسا موقع ہو اور اس پر صبر کرے گناہ کے تقاضے پہ بھی, اور کوئی بات ہے اس کا تلاوت, اس کے حالات محسوس کرے گا. اتنی حلاوت ہی کرتے ہیں کہاں سے چیز اللہ نے عطا فرمائی. یہ جو صبر کیا, ایک لمحے کے لیے صبر کیا. اور یہ دعا ہمیشہ کرتا ہے جب مناجات کرو, اللہ آپ نے توفیق مجھے دی, زبان میں حرکت پیدا کی, میں آپ سے مانگ رہا ہوں, اللہ محروم نہ کیجیے گا. تلاوت کے بعد, نماز کے بعد, ذکر کے بعد جو چیز عمدہ ملے, اللہ میری شامات میں محروم نہ کیجیے گا. اور اللہ کا وعدہ ہی سی اللہ تعالیٰ کا, لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو اور دیں گے. آج امت میں غفلت کیوں آ رہی ہے؟ تعالیٰ سے محروم ہو رہی ہے. جو لوگ منتہی ہوتے ہیں ذرا ذرا بات پہ ان کو بہت تنبیہ ہو جاتی ہے. جن کے رتبے ہیں ان کو سوا مشکل ہے. ایک واقعہ لکھا شبلی کا, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, کہ میری معاملہ کیا ہوا کہ میرے دوست سے جو معاملہ ہوتا ہے, لیکن ایک میں نے سوئی لی تھی مستعار, واپسی نہیں کی اس کو, میں اسی پڑھا ہوں. اتنے بڑے بزرگ, شبلی دورہ کہتے ہیں لوگ, بڑے بزرگ تھے. سوئی لی تھی, مستعار لی تھی ان کے واپس کرنے کا, واپس نہیں کیا میں نے. اس میں چکر پڑا ہوں. یہ ابراہیم بن ادہم میں کچھ کھجوریں خریدے, تو صبح جو ہے ایک کھجور گر گئی. اس کے بعد ملائکہ آتے سن گیا, تہلکہ مچ گیا, خیانت. حالانکہ وہ شور تو ہوتا بھی گر رہا, میں کھا لوں. بہت پریشان. پھر گئے اس کا بھائی, اس کا ان کے جو تھے والد اس کا انتقال ہو چکا تھا, ان کا اور جو تھے, پہلے معافی مانگی کہ ایسے بات پیش آئی کہ کھجور تھی وہ میں نے کھا دی تھی, اس میں مجھے معاف کر دیا. ابراہیم بن ادہم بہت بڑے بزرگ گزرے, اور وہ انہوں نے پھر وہی ملائکہ ان کی مجلس میں آتے تھے, جن کو رتبے سوا ان کو سوا مشکل ہے. آج ہم لوگ کے خالی ہو جاتا ہے. ایک شخص گیا, انہیں کے بارے میں تھا, دوسرے بزرگ تھے,
गेहूं को चबा लिया, 2 टुकड़े कर दिए थे, खाया तो नहीं था, देर होता है गेहूं कैसा है सब। उसके बाद ही फौरन तंबी हुई, ये तुमने खयानत की और माफी मांगने आए। ये है अल्लाह वाले। अरे मैं कहा ढूंढो तकवा, पहला नवादा करते हैं। शिवली दौरा मशहूर बुजुर्ग गुजरे, और वो हमारे खाली इब्राहिम नाम मशहूर बुजुर्ग गुजरे। आज हम लोग क्या ख्याल करते हैं इसके। इसीलिए जब जिक्र करोगे फिक्र पैदा हो जाएगी, फिर तात में बड़ी लज्जत आती, दो मुनाजात बड़ी लज्जत आती। अल्लाह वाले उनकी रात ऐसी गुजरती है, गफलत की बिल्कुल नहीं गुजरती। सब खिदमत करने चले गए, अब उन्होंने मुनाजात में मकबूल हो गए, अल्लाह ताला की मुनाजात में मशगूल हो गए। भाई रास्ते नहीं बैठते थे, वो रास्ता है भाई, वो रास्ते नहीं बैठते थे, बैठो मानो लोगों के करीब आ जाओ। तो वो जो है जितनी चीजें हैं अकले हालात में फिक्र करो। जरा सी बात है, सुई वाली बात है, खजूर की बात, गेहूं की बात, हम लोग क्या समझते हैं उसको। आज ये तो वो जिनको पेश नजर रहती है आखिरत, वो हर लम्हा इसमें डरता रहता है, कोई लम्हा हमारा खाली नहीं होने पाया। दिल में यार दस्त बकार, दिल में अल्लाह के ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला के जिक्र में है और हाथ से काम हो रहा है। इसी का नाम बैत होना। ये बैत होने वाला तो ये होना चाहिए, उसके पूरे आज़ाद जवारी जितने भी है सब मुस्तैद हैं, सुन्नत माफी काम करें। ये नहीं खाली हम हक हुकूक के नारे लगा रहे हैं, सब खानखाई लोग हैं नारे लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह की याद में कैसी कोई मशगला है, नारे की याद जिक्र में लगे हुए। अल्लाह मुझे आपके इश्क में आपका नाम ले रहा हूँ। लोग इतने जो गाने होते हैं लोग मुतवज्जे होते, अल्लाह वाले ऐसे जिक्र मुतवज्जे होते, बहुत मजा आता है। किसी ने अल्लाह का नाम लिया बस एकदम सईद बशीर रैबिल नवरा बरकतहू से आलिम ने कहा हज़रत सहाबा की नमाज कैसे होती थी, जाहिर है कि उनकी क्या शान थी, क्या अच्छा बताएंगे। एक दिन वो तशरीफ लाए मजलिस में, तो उन्होंने मुखातब किया आलिम साहब को, मौलाना अल्लाह के वास्ते वजू कीजिए, लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल किया उन्होंने पहले। जैसे ही लफ्ज़ अल्लाह से फुरेरी आ गई उनके अंदर, गए वजू किया, कांपते रहे, पूरा कामिल वजू कर इसलिए आते दुआ में अल्लाह में सवाल करता हूँ कामिल वजू का। हम लोग वजू कामिल जानते ही नहीं, कितने फ़राइज़, कितने वाजिबात, कितने सुनन, कितने मुस्तहब्बात, कितने मकरू। नमाज रिवायती क्योंकि सीखा नहीं, वजू तरीक़ा सीखा नहीं। तो आपने दुआ मांगी अल्लाह सवाल कर कामिल वजू का, कामिल का सुन्नत भी रहा, फ़र्ज भी हो जाए, वाजिब अदा हो जाए, सुन्नत की पूरी रियायत करते वो कामिल। नबी दुआ मांगी तमाम वजू सुन्नत मुआफ़िक़। हज़रत फरमाया कि अल्लाह वास्ते वजू करो, बस एकदम से गहरी फैली वजू के स्वाग किया। जो सुन्नत तरीक़ा है वजू का, 18 सुन्नतें हैं इसके अंदर, सब की नो रियायत की। जब फारे हो गए तो तल्ला वजू कर लिया। फरमाया कि मौलाना अल्लाह वास्ते 2 रकात पढ़िए, ये ईशा के बाद का वाक़या खत्म, फर्ज हो चुका था, मेहरबानी है। 2 रकात पढ़ने में ये कैफियत थी कि अजीब, बिल्कुल आपस उसमें है। सलाम फेरती अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मैंने हक अदा नहीं किया, पूरी रात गुजार दी, तहज्जुद वक्त आ गया। फिर फरमाया कि ऐसे ही पढ़ते सहाबा। ये सजा है कि मालिक ने हुक्म दिया वजू करो, ये तुम्हारा रब्बी है, वजू करो, उसके बाद फिर वजू कामिल क्यों है, कामिल वजू करो। ये खानखाई निज़ाम, ये उलमा की सोहबत, ये नहीं आजकल मन है। मकसद ये था कि जमात के जाने में हम वजू का तरीक़ा सीखें, नमाज का तरीक़ा सीखें, खुद भी अमल करें और आगे तरगीब दी है जमात। ये थोड़ी खाली मारे मारे फिरो, ये आज की उम्मत में इंतशार इसी वजह से, ये मारे मारे फिर रहे हैं। ये मारे मारे फिरना बिल्कुल नहीं, ये तो उन्होंने खुद फरमा दिया अगर तुमने इसकी रियायत नहीं की इस जमात आवारगर्द हो जाएगी। जो बानी इसकी जमात उनका मलफूज है। इसीलिए पहले जाते थे जमात के अंदर लोग सीखते थे, सिखाया जाता था वजू का तरीक़ा, नमाज का तरीक़ा, तिलावत का तरीक़ा। ये थोड़ी खाली हम जमात में गए हुए हैं, क्या सीख के आए तुम, सीखना ज़रूरी है। आज इसीलिए इंतशार शुरू हो गया, सीखा तो है नहीं, आपस में रनी शुरू हो गए,
تو میں شروع کر دی، کون دین ہے، کون سا دین ہے یہ؟ تو جب فارغ ہو گیا تو اللہ کے فرما دیکھو صحابہ یہی شان تھی، اللہ کے پاس جہاں انہوں نے اللہ کا نام لیا ایک دم کپ کپی آ جاتی تھی۔ آج کتنے ہم لوگ اللہ کا نام لیتے، کوئی آتی کب کبھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ غیروں نے اس پہ محنت کی، گانوں پہ محنت کی، اور جب بھی اس پہ چلے گئے۔ نہیں کیا ملا پر نہیں کیا تھا، گردن جھکائے بیٹھے ہوئے، کوئی مسجد میں رہ گئے، گھرونے ہو گئے، ایسے جملے، مسلمان ہو کے تم خود تو نافرمانی مبتلا، دوسروں بھی تو تحقیر ہی کرتے ہو، اسی لیے قوم پیداوار ہے، قوم پنپ نہیں رہی، ذلت کے تاج پہنایا جا رہا ہے اس کو، تم ذلیل ہو گئے اس لیے کہ تم نے سنت کو دیکھتے ہوئے پامالی کی۔ اتقوا اللہ، اللہ بار بار فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم مالک کے احکام پہ عمل کرو، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پہ عمل کرو۔ آج سنتیں بالکل پامال ہو رہی، شادی بیاہ میں خوب جس کو دیکھو، ابھی حال کا واقعہ سال سنا ہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کہاں سے کہاں قوم پہنچ گئی۔ اس کی ایک بیٹی تھی، نکاح سے بڑی پریشان تھی، ان کی ماں نے پھر ایک گردہ جو ہے، بھائی ان کی تقریر دیکھ تم نے، کون ہے ذمہ دار آج؟ یہ کیا بات ہے؟ ان کی ماں نے پھر ایک گردہ بیچا اپنا شادی کے لیے، رہنے اس کو آگے، ماں نے ان کو ایک گردہ اپنا بیچا شادی کے لیے۔ یہ ہے قوم کی حالت، لین دین، رسومات، شادی خانے، کاٹ چھپانا، شادی خانے میں آباد خوب چل رہا ہے مسلمان، اس کے لیے برکت بھی نہیں نکاح میں، آئے دن طلاق۔ پہلے تو لوگ جانتے ہی نہیں تھے، میری والدہ فرماتی تھی، کوئی بات سنتی کبھی تو یہ لفظ طلاق زبان میں لاتی تھی، فلاں نے ان کو کچی بات کہہ دی، اتنے محتاط۔ آج تو صدر ہو بھائی، کل ہی فون آیا تھا، باہر کے ملک میں ہے، وہ آپس میں اتفاق ہو گئی تھوڑی، ہوتا ہے تو میں والی بات، ان کا طلاق دے دیں گے، ان کا دعا کرائی تھی۔ یہ کیسے لائے زبان پر، سب سے مقبول اللہ تعالیٰ پر ناپسند طلاق دینا، میں نے بندی کو تم نے ظلم کر، جو دونوں طرف سے زبان کی حفاظت کی نہیں، طبیعت بچے کی نہیں۔ میری بچی ایم اے پاس ہو کر لیا، اس سے انجینئرنگ کر لیا، ڈاکٹر میں آ گئی ہے، اور دین کے بارے میں صفر ہے۔ یہ دنیاوی تعلیم تو مل گئی، اس کو ڈگری تو مل گئی تم کو، اور منفعت کہتے ہیں صاحب کہ کوئی بات پیش آ جائے تو کھا کما لیا، یہ بھی تمہیں نظریہ ہے۔ عورت کا ذمہ کمانا ہے ہی، مرد کا ذمہ کمانا ہے۔ آج جس کو دیکھو کمائی میں لگے ہوئے ہیں، مشغول اسی میں ہے، اسی لیے پریشان کن حالات چل رہے ہیں۔ تو جب تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی خشیت دل میں آئے گی، گناہ سے بچو گے، پھر دھوکہ سے کام ہو جاؤ گے۔ تو ذرا ذرا بات سوچو، اتقوا اللہ سے بھی ڈرو، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر ہے۔ یہ ہے قیامت کے علامہ، قیامت میں سے کہ دین ٹوٹتا چلا جائے گا، صلاح امت اٹھتے چلے جائیں گے، فساق آج کل لوگ کثرت نظر آتی ہے۔ ابھی دیکھ رہے مولانا خلیل صاحب نوراللہ مرقدو، جو بہت شیخ تھے مولانا زکریا صاحب کے بھی، ہم فرمایا تکشیف وہ جو جماعت میں فساق فجار ذاتی ہو، وہ قابل اعتبار بالکل نہیں ہے۔ آج لوگ دیکھتے بہت مجمع کثیر ہو گیا، یہ نہیں بتایا کہ کیا بات ہوئی دین کی، کتنے دن عمل کیا، من میں تو نظر گئی۔ یہ تو ان کا یہ اس سے میں دلیل بھی عرض کر دی، غزوہ بدر میں کل 313 مسلمان، وہ بھی زیادہ کوئی نہیں، وہ 1000 جرار لشکر کفار کا، لیکن شکست فاصل کفار کو ہوئی، صحابہ کو فتح ہوئی۔ کیفیت تھی اللہ کے لیے کام کر رہے تھے، اللہ نے مدد پہنچا دی۔ آج ہم نفس کے لیے محنت کرتے ہیں، ہماری جماعت سربلند ہے، دین سربلند کرو، دین کی سربلندی ہے، اسلام سربلندی ہے، ہماری جماعت سربلند نہیں۔ اس خطر آج کل چل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا، اس کا نام بیعت ہونا۔ جب تعلق ماللہ جب رہے گا، کسی اللہ تعلق سچے توبہ کرو گے تو خشیت بھی آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی، محبت بھی آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ دونوں قوم کے اندر جو تباہی آ رہی ہے، نہ خشیت ہے نہ محبت ہے۔ محبت ہے یہود نصارہ کے طریقے پر، وہی جب ہے اس وجہ کہتے ہیں شادی خانے ہوں گے، کہیں چائے کا دور چل رہا ہے، کھانے کا دور چل رہا ہے، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، فوٹوگرافی ہو رہی ہے، اللہ سے ڈرو۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو آج خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو کچھ تھوڑا سا بھی صحیح وقت اتنا ہے، مالک کو یاد کرو، ان کو یاد کرو گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھی بات، اس بندے نے مجھے یاد کیا، ہم اس کی مراد پوری مراد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ہر ایک کے سنتے ہیں، وہ کافر ہو یا مومن ہو، جب سب کے سنتے ہیں تو مومن ہو کے، ہم اللہ کے دوست ہو کے، اور بغاوت کے، کسی بغاوت نبی سے سنت سے بغاوت،
पूरा कल्चर हमारा जो है यहूद नसारा गोद में चला गया। भूत बाश, रहने तरीका, कपड़े का तरीका, खाने का तरीका, सब वही जो कौम है उसके सुन्नत तरीके कोई खाया क्या रहे साहब, ये बहुत खटमल्ले हो गए, ये क्या है कितने अफसोस की बात है। इसीलिए कौम पे अज़ाब आ रहा है। कौम जो है दिन पे दिन तरह भी आ रही है, और अगर नहीं समझोगे और आ जाए अज़ाब। इससे अलामत क़यामत में से है। इस्लाम तो सिमटना शुरू हो गया, अब उरूज हो चुका है, इसका फैल चुका, अब ये सिमटा क्योंकि कि हमारी जमात है हमारी, हमने इस्लाम की धज्जी उड़ा दी, न वाकिफ भी नहीं है, और जो उस पर अमल करते हैं उसको बजाय कि उसको मुतवज्जे करने माशाल्लाह कहने के अरे क्या मुल्लापन है आजकल, क्या घसूस बन के क्लब जाना चाहिए आजकल। वहाँ पर जो भी जाए भाई क्लब है, क्लब कहे तो बनाया गया है, ये तफरीका है। दुनिया तो यह इबादत गाह रखी अल्लाह ने, दुनिया कर जन्नत मजा आएगा, यहाँ तुमको मशक्क़त करना पड़ेगी। अल्लाह ताला खुद भेजा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, क्यों फरमाया अल्लाह ताला, मैंने भेजा मार्फत के लिए। तो मार्फत के लिए क्यों नहीं आ रही, पेट में हराम माल जा रहा है, खाने में कोई एहतियात नहीं। हर जगह जहाँ जाओ शादी ब्याह में मोर है और उसका गोश्त हराम। आजकल तो 100% पर यकीन हो गया, अब तो 90 से यकीन 100 तो ज़्यादा। ज़बीहा दुरुस्त नहीं है, हर मुसलमान दिल में बैठा हो ये सूअर का गोश्त है, हराम है। अरे कहेगा अब नहीं, हम तो हराम है। ज़बीहा दुरुस्त वो भी हराम हो गया गोश्त। और शादी खाने चारों मुसलमान, खाने वाले, खिलाने वाले, ख़रीदने वाले, बेचने वाले, सब मुसलमान, और ज़बीहा दुरुस्त नहीं है। एक बोटी हराम गई पेट में, दुआ कबूल नहीं होगी। और कितनी शादी आबाद है, मैंने अर्ज़ से अपने अहबाब से कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं जाना, वहाँ गए भी तुम सब्ज़ी खा लो। ये सब चिकन बिरयानी है, चिकन कौरमा है, रोस्टेड चिकन है, जितने और सब हराम उसके अंदर, क्या अरब क्या आजम, और कितने लोग मुसलमान, सब सप्लायर मुसलमान, और सब पर मुझसे, इसीलिए अल्लाह ताला अज़ाब है। जब जब तुम गुनाह पे मुब्तला होगा अल्लाह ताला अज़ाब आ जाएगा। मना कि एक बोटी भी कहीं बैठ करना दुआ कबूल नहीं होगी। और कितनी शादी ब्याह लोग जा रहे हैं, मोर खा रहे हैं, और ये कौरमा मोर का है, ये बिरयानी है मोर की, और हराम खा रहे हो। इसीलिए इत्तक़ुल्लाह से डरो। तो खुलासा आज की ये है कि हलाल की फिक्र करो, हराम से बचो, कुछ वक्त निकाल के अल्लाह को याद करो। जिस मालिक ने तुमको वजूद बख्शा, इंसान बनाया, उनकी चीज़ है, उनको तुम इस्तेमाल करो बंदा बनकर, बागी बनकर नहीं। अल्लाह ने मुझे नेमत नवाजा, उन्हीं में से आँख कान ज़बान की नेमत, हाथ पैर नेमत, सब कुछ है। इनको तुम गलत इस्तेमाल करोगे बाग़िब कहलाओगे। यह सिर्फ अल्लाह ने ज़बान दी अपनी याद के लिए, अच्छी बात नहीं, गाली गलौज को तू मैं करो। ठीक है, आज हम लोग जहाँ देखो दवाई जगह शुरू करते, गाली पहले बजते, ये तो मुनाफिक अलामत में से, बात कर पहले गाली बकेगा, आज कभी आम है। इसीलिए जहाँ तक हो, जब तक इसी अल्लाह वाला ताल्लुक़ नहीं होगा, ये हरकत सकना नहीं ख़त्म होंगे। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, अपने आप को किसी अल्लाह से वाले से सुपुर्द करो, इस्लाह के लिए कि मेरा इलाज हो जाए, ताकि मरीज हो जो बीमार है वो सेहतमंद हो जाए। उसके बाद जो खुद बखुद एक निखार पैदा हो जाएगा, ताज से रग़बत, गुनाह से नफ़रत। हम दुआ कर अल्लाह ताला हमारे को तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुबारक व तय्यब व रहमत रब्बना अनफुसना इन तग़फिर लना व तर्हमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सल्लल्लाहु तआला जी, पढ़ने तैयारी है।